اگر کبھی کسی مسلمان کے بارے میں مجمع کو لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ منہدم کرنے کی کوشش کی ہے، جس نے حجر اسود کو توڑنے کی کوشش کی ہے، جس نے بیت اللہ کی دیواروں پر ہتھوڑا چلانے کی کوشش کی ہے، تو 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ تمام عالم اسلام، امت مسلمہ اور ہر مسلمان، چاہے وہ خواص میں سے ہو چاہے وہ عوام میں سے ہو، ایک گنہگار مسلمان ہو یا اعلیٰ درجے کا نیکوکار مسلمان ہو، تمام مسلمانوں کے جذبات کا کیا عالم ہوگا اگر چوک پر کھڑے ہو کر، چوراہے پر، سڑک پر کسی ایسے آدمی کی نشاندہی کر دی جائے کہ یہ وہ مسلمان ہے جس نے بیت اللہ پر ہتھوڑا چلانے کی کوشش کی ہے، تو ذرا بتائیے کہ باقی تمام کے تمام مسلمانوں کی نفرت کا اس شخص سے کیا عالم ہوگا، اور کیا ان اشتعالی جذبات کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ اللہ رب العزت کا گھر، اللہ کی تجلیات کا مرکز، قبلہ، مسلمانوں کا منبع، ملجا، مرکز، ٹھکانہ، مسلمانوں کے لیے اس سے زیادہ عقیدت کا کوئی مقام بلند نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کعبے اور بیت اللہ کی دیواروں پر ہتھوڑا چلانے والے سے زیادہ بدبخت انسان روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا، آپ اندازہ لگائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال کا، قرآن کریم کی آیات اور احادیث تجربہ کا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا خانہ کعبہ کو منہدم کر دینے کے مترادف ہے۔ تو خانہ کعبہ کو کوئی منہدم کرنے کی کوشش کرے، وہ تو ہماری نفرتوں کا مرکز، وہ تو ہمارے درمیان کے اندر بغض کا، عداوت کا ٹارگٹ اور نشانہ، ہم اسے قتل کرنے کے لیے دوڑیں اور ہم اس کے ناپاک وجود سے انسانیت کو اور دنیا کو پاک کرنے کے لیے دوڑیں، اور یقیناً یہ جذبہ بڑا اعلیٰ ہے، مسلمانوں کا یہی جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہمارے نزدیک کوئی مقدس مقام نہیں ہو سکتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا کیا کہیں گے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دینا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے سے زیادہ گناہ کا معاملہ ہے، اس کی سنگینی اس سے بھی زیادہ ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج ہمارے ملک میں، اور اب یہ صرف اور صرف پاکستان کا 2 1 3 4 ملکوں کا مسئلہ نہیں رہا، مشرق وسطیٰ کے اندر امت مسلمہ کی بے شمار اسٹیٹس اور ریاستوں کے اندر، ہمارے تمام اسلامی ممالک کے اندر صبح شام سڑکوں پر کعبے منہدم کیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ گرایا جاتا ہے، اور وہ کافروں کے ہاتھوں اگر ہوتا تو شاید ہمیں ایک گنا تسلی ہوتی کہ مارکہ حق و باطل کے اندر تو ہر دور کے اندر باطل نے اپنا کام کرنا ہے۔ ارے ابو جہل سے، ابو لہب سے، ان سے پہلے فرعون سے، حامان سے، نمرود سے، قارون سے، شداد سے، ان لوگوں سے کیا خیر کی توقع ہو سکتی ہے؟ اور آج ان کے جو ورثاء دنیا کفر کے ائمۃ الکفار بنے بیٹھے ہیں، لیڈران کفار ہیں، باطل کے سرخیل ہیں، ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں، وہ تو باطل ہے، شر ہے، شر نے اپنا کام دکھانا ہے، شر اپنی شرارت کے بغیر نہیں رہے گا، باطل اپنے بطلان کے بغیر نہیں رہے گا، کفر اپنے اظہار کفر کے بغیر نہیں رہے گا، فسق اپنے اظہار فسق کے بغیر نہیں رہے گا، ان سے کوئی شکوہ نہیں۔ شکوہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں لگی ہوئی آگ ہو یا مسلم ممالک کے اندر یا پاکستان کے اندر، یہاں اس ملک کے اندر، اس کی سڑکوں پر، اس کے پبلک پلیسز پر، اس کے پبلک مقامات پر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، وہ کوئی کافروں، ہندوؤں، سکھوں، مجوسیوں کے ذریعے سے نہیں، وہ مسلمان کے ذریعے سے ہے۔ ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے خون سے رنگین ہے، انسانی جان کی حرمت و عظمت کو پامال کر دیا گیا ہے۔ دکھ کا مقام، افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا کام مسلمانوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے
کہ جناب اس میں تو غیر مسلموں کی سازشیں ہیں، اس میں تو کافروں کی سازشیں ہیں، اس میں تو ہندوؤں کی سازشیں ہیں، اس میں تو فلاں غیر ملکی طاقتوں کی سازشیں، بالکل درست ہے۔ غیر ملکی سازشوں، غیر ملکی فنڈنگ، غیر ملکی طاقتوں، اسلام، پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کے دشمنوں کی ساری کی ساری سازشیں ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، بالکل درست بات ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سازشوں کو انجام دینے والا وہ ہاتھ جو استعمال ہو رہا ہے، وہ دل دماغ جو کہ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ مادے کی طاقت پر استعمال ہونے والی باڈی اور وجود، وہ کون سا ہے؟ وہ بھی مسلمان کا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی باہر سے چل کر کے آ کر کے انگریز نہیں قتل کر رہا، کوئی باہر سے کسی اور ملک سے گھوم گھما کر کے سکھ آ کر کے نہیں مار رہا، کسی دوسرے ملک سے آنے والا کوئی بدھسٹ اور کوئی ہندو خود اپنے ہاتھوں سے یہ سازش مکمل نہیں کر رہا، اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا رہا۔ ہماری صفوں کے اندر مسلمان ہی ہیں، وہ اب جو اپنے آپ کو کلمہ گو مسلمان کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کا یہ فعل اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے والوں کا اسلام سے کتنا تعلق ہے؟ بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق کا کام ہے، اور اس کو قتل کرنا، اس کے ساتھ قتال لڑائی کا معاملہ کرنا، یہ کفریہ فعل ہے۔ میسج ٹی وی کی نشریات دیکھنے کے لیے اپنے کیبل آپریٹر سے کہہ کر میسج ٹی وی کو اپنی کیبل پر چلوائیں یا سیٹلائٹ ڈش پر ٹیون ان کریں۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔